اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قتل خطا کے متعلق احکامات بیان فرمائے تھے، اور ان کے متعلق جو تفصیل تھی وہ گزشتہ درس کے اندر گزر چکی کہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی مومن قتل ہو جائے، ایمان والا قتل ہو جائے، جان بوجھ کر ایمان والے کو قتل کرنا انتہائی بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی سزا آج کی آیت کے اندر ہے اور اس کے احکامات ہیں۔ تو قتل خطا یہ ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان والا ہے یا مسلمان ہے، غلطی میں اس کو مار دیا، یا وہ شکار کر رہا تھا اور شکار پر اس نے گولی چلائی اور سامنے کوئی مسلمان قضائے حاجت وغیرہ کر رہا تھا، وہ کھڑا ہوا، گولی اسے لگ گئی، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ اب پھر قتل کی میں نے 3 اقسام بھی بتائی تھی، ایک قتل عمد ہے، ایک قتل خطا ہے، اور ایک قتل شبہ عمد ہے۔ تو قتل خطا اور قتل شبہ عمد کے اندر قصاص نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کفارہ ہے اور دیت کا ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں پے در پہ، اور غلام آزاد کرنا ہے مومن، اور دیت 100 اونٹ ہے۔ اب 100 اونٹوں کی تفصیل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بتائی تھی کہ کس قسم کے کس اقسام کے وہ اونٹ ہوں گے۔ تو بتایا یہ تھا کہ 20 اونٹ جو ہیں وہ حقہ، ٹھیک ہے، جزع و حقہ کہلاتے ہیں، ان کی عمریں جو ہے 4 سے 5 سال کے درمیان میں ہوں، 20 اونٹ وہ ہوں گے، اور 20 اونٹ جو ہے جزع جن کی عمریں 3 سے 4 سال کے درمیان ہوں گی، 20 اونٹ وہ ہوں گے، اور 20 اونٹ جو ہے ابن اللبون ان کو کہا جاتا ہے، وہ ہوں گے جن کی عمریں جو ہیں 2 سے 3 سال ہوں گی، اور 20 اونٹنیاں جو ہے بنت لبون، یعنی ان کی عمریں بھی جو ہے 2 سے 3 سال کے درمیان میں ہو، اور 20 اونٹنیاں جو ہے وہ ہوں گی جن کو بنت مخاض کہا جاتا ہے، جن کی عمریں 1 سے 2 سال کے درمیان میں ہوں۔ تو اس قسم کی یعنی کہ یہ پوری اونٹوں کی تعداد ہوگی 100، تو 20 اونٹ کر کے، اور تقریباً 40 اونٹنی ہو جائیں گی اور باقی 60 جو ہے اونٹ ہو جائیں گے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے دیت مغلظہ بھی ہے، جس میں یعنی کہ 25 یعنی اونٹ ادا کرنے ہوں گے، اور بعد میں جو اس سے بھی سخت کیا ہوا کہ 3 قسم کے اونٹ ادا کرنے ہیں، اس میں ساری اقسام اس کی تفصیل جو فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہرحال مومن کو خطاً اگر قتل کیا تو اس کی یہ اوپر جو ہے سزائیں بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا جو ایک تو دیت ادا کرنی ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قتل عمد اور قتل خطا اور شبہ عمد کے اندر جو ہے فرق ہے۔ قتل عمد اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کی دیت جو وہ خود ادا کرے گا، بذات خود وہ بندہ، اس کے اوپر لازم ہے، حکومت وقت اس سے ادا کروائے گی۔ اگر وہ رسا نے یعنی کہ اس کو قصاصاً یعنی قتل نہ کیا اور قصاص اس سے اگر معاف ہو گیا تو پھر دیت اس کو ادا کرنی ہوگی، یہ خود ادا کرے گا۔ لیکن قتل خطا کے اندر یہ تھا کہ پورے خاندان والے مل کر 3 سال کے اندر جو ہے اس کی جو ہے دیت ادا کر دیں، یا فیکٹری والے سارے تو وہ سارے مل کر ادا کر دیں، کسی بھی یعنی کہ وہ ادارے کے اندر جو کام کرتا ہے اس سے اگر قتل خطا ہوا ہے تو وہ ادارے والے یعنی کہ اس کی دیت ادا کر سکتے ہیں مل کر۔ لیکن قتل عمد کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ قتل عمد کے اندر یہ ہوتا کہ وہ بندہ جس نے قتل کیا وہ قاتل خود یعنی کہ دیت ادا کرے گا، یا تو پھر اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اگر قتل سے بچ گیا تو پھر اس کو دیت ادا کرنی ہوگی۔ اور یہاں پہ مومن غلام کی آزادی کا بھی کہا تھا، عام یعنی کہ کافر غلام کو آزاد کرنے سے جو ہے کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ مومن ہو، غلام ہو یا باندی، اس کو آزاد کرنا ہوگا۔ اب چونکہ آج کے دور کے اندر نہ باندی ہے نہ غلام ہے، تو آج کے دور میں یعنی کہ نقدی کا حساب ہوگا، تقریباً وہ یوں سمجھیں کہ 1000 دینار اور 10,000 درہم یہ بنتے ہیں، اس کی رقم جو بھی بنے گی اونٹوں کے حساب سے جو ہے وہ ادا کر دی جائیں۔ اگر کسی کے پاس غلام بھی نہ ہو اور وہ دیت بھی نہ ادا کر سکتا ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ کفارے کے طور پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، درمیان میں وقفہ بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے درمیان میں روزہ ٹوٹا تو پھر دوبارہ سے وہیں سے سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، درمیان میں وقفہ بالکل نہیں کرنا، 2 مہینہ پے در پہ لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتایا ہے۔
وکان اللہ علیم حکیمہ۔ باقی اللہ تبارک و تعالی عالم بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ تم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو، تم نے خطا سے کیا یا جان بوجھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب علم ہے۔ تو آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا بتائی ہے۔ یہ میں پیچھے بھی تفصیل سے بتا کے آ چکا ہوں کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا کے زوال سے زیادہ سخت جو ہے کسی مومن کا قتل کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یعنی کہ آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، اور آپس میں یہ بھائی بھائی ہیں، کوئی بھائی دوسرے بھائی کو قتل نہیں کرتا۔ تو اس کی سزا جو ہے پیچھے سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر بھی بیان ہو کے آ چکی ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو اس کی سزا قصاص ہے، یعنی جان کے بدلے جان۔ اور پھر آگے انشاءاللہ بھی آئے گا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، اگر کسی نے کسی کی جان لی تو خون کا بدلہ خون، اگر آنکھ ضائع کی تو آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان ضائع کیا تو کان کے بدلے کان، دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے دانت، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ پوری تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے، ان کو حدود و قصاص کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم سزائیں ہیں، اگر یہ ملک کے اندر، جس ملک کے اندر یہ ان کا نفاذ ہو جائے اور اس ملک کے اندر ان کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر خود بخود امن و امان آ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بدامنی کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سزائیں نہیں ہیں۔ اگر سزائیں ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی اوریہ مقبول جان، یہ ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ہے اور کہا کہ بھائی اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے پرامن جو شہر ہے وہ قندھار ہے، افغانستان کے شہر قندھار۔ اب جب طالبان آئے تو ہم بھی کہہ رہے تھے، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ بھوکے پیاسے لوگ ہیں، یہاں تو لوٹ گسوٹ ہوگی، مار دھاڑ ہوگی، قتل و غارت ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا الحمدللہ، صرف اور صرف یہ حدود و قصاص کے نفاذ کی وجہ سے جو سزائیں وہاں پہ نافذ کی گئی ہیں اس کی وجہ سے بالکل پرامن، کوئی ایسا یعنی کہ وہاں پہ انتشار کی کیفیت نہیں ہے، لوٹ گسوٹ کی کیفیت نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو، پوری دنیا ان کے مخالف ہے، اپنے بھی غیر بھی، غیر تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ خلافت کی طرف نہ جائیں، اور اپنے ان سے ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے غلام ہیں، تو اس لیے یعنی کہ ان کی نہ حمایت کرتے ہیں نہ ان بیچاروں کو یعنی کہ مانتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اور یہ مقبول جان کہہ رہے تھے کہ 72 لاکھ یعنی کہ کیا کہتے ہیں 72 ارب درہم کا جو ہے کیا نام ہے ڈالر کا جو ہے انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے طالبان نے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر اللہ کی مدد دیکھنی ہوگا کسی نے ظاہری طور پر کہ بھائی اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے، تو یہ افغانستان کے طالبان کو دیکھ لیں، پوری دنیا ان کے مخالف، کہیں وہ بیچارے سفر نہیں کر سکتے، وہ کسی کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اتنا بڑا بجٹ پیش کرنا یہ بہت بڑے یعنی کہ دل گردے کی بات ہے۔ اور یہ ایک ہی وجہ ہے کہ قرآن کا نفاذ اور حدود و قصاص کا نفاذ۔ اور اگر معاشرے کے اندر امن چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ سزاؤں کو یہاں پہ لاگو کرنا ہوگا، ان سزاؤں کا نفاذ ہونا ضروری ہے انتہائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر قسم کی یعنی کہ فورسز موجود ہیں، پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہے، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے بہت سارے ادارے موجود ہیں، اور تقریباً ہر یعنی کہ 100 میٹر کے فاصلے پر جو ہے چیک پوسٹیں ہیں۔ اس کے باوجود امن و امان کی صورت جو ہے ابتر ہے، بہت بری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت حدیب بن عاطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بدو آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی کچھ لوگ آتے ہیں، وہ مار دھاڑ کرتے ہیں، لوٹ گسوٹ کرتے ہیں، اور ہمارے یعنی کہ مال کو بھی لے جاتے ہیں، اور چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی مارتے ہیں۔ تو حضرت حدیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ لئن طالت بک حیات، اے حدیب اگر اللہ نے تیری عمر لمبی کی، تیری عمر دراز ہوئی، تو تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا اور دیکھے گا کہ امن و امان کیسا ہوتا ہے، کہ مقام حیرہ سے ایک عورت اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آئے گی، وہ جوان ہوگی، زیورات سے آراستہ ہوگی، 1 مہینے کا فاصلہ ہے یہ مکہ سے مقام حیرہ تک، یہ عراق کے قریب ایک مقام ہے، اس کا نام ہے۔ تو وہاں سے وہ عورت مکہ کی طرف آئے گی اور 1 مہینے کا سفر کر کے آئے گی، نہ راستے میں اسے اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ راستے میں اس کو اپنی مال کا خطرہ ہوگا، نہ راستے میں اس کو اپنی عزت کا ابرو کا خطرہ ہوگا۔ تو حضرت حدیب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ جب میں مکہ کے اندر موجود تھا تو ایک خاتون آئی، اونٹ کے اوپر سوار تھی، زیورات سے آراستہ تھی۔ اب اس سے پوچھا گیا کہاں سے آئی ہے، تو اس نے کہا مقام حیرہ سے آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ راستے میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوا جان کا، عزت کا، مال کا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، جس خدا نے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں مقام حیرہ سے چلی ہوں، یہاں پہنچی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سارے لوگ ایک ہی ماں کے بچے ہیں،
ٹھیک ہے نا، امن و امان کی یہ صورتحال تھی۔ اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انسانیت پر محنت کی تھی۔ آج ہم جو ہے دوسری چیزوں کے اوپر محنت تو ہو رہی ہے لیکن انسان سازی کی محنت نہیں ہو رہی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسلمان کا خون جو ہے وہ بالکل کوئی اہمیت کا عامل نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ موبائل کی خاطر لوگوں کو یعنی کہ مسلمان کو شہید کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ہمارے اپنے محلے کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، ڈکیت آئے، گولی مار کے ایک نوجوان کو چلے گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کے والد صاحب، اس کو بھی اٹیک ہوا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو اب یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سزائیں نہیں ہیں، اور مجرم جو دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جب ان کو کوئی پوچھے گا نہیں تو ان کو تو ظاہر بات ہے پھر کھلے مہار جو یہ کام کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور وہ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، نہ چار دیواری کا تقدس ہوتا ہے، نہ چادر کا تقدس ہوتا ہے، گھروں کے اندر خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا یعنی کہ خباثتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ہمارے ہاں جو ہے قرآن کا نفاذ نہیں ہے، قرآنی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے چور اور ڈاکو کی سزا کیا بتائی ہے؟ 4 سزائیں بتائی ہیں۔ آئیں یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، فرمایا کہ یا تو اس کو قتل کر دو، یا سولی پہ اس کو چڑھا دو، یا پھر اس کا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹ دو، یا اس کو ملک بدر کر دو۔ یہ 4 سزائیں قرآن نے چور کے بارے میں بتائی ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں اگر کوئی چوری کرتا ہے، پھر اس کے اوپر جو وکلا وہ اس سے بڑے چور ہوتے ہیں، وہ چور کو یعنی کہ سچا ثابت کرنے کے لیے جی یہ دلائل، جی یہ دلائل، ٹھیک ہے، اب وہ کیس جو ہے تقریباً چھوٹا سا معمولی سا کیس ہوتا ہے، سال ہا سال اس میں گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، آج آ تو کل آ تو فلاں آ تو فلاں آ۔ یہ تو اسلامی یعنی کہ قوانین اور اسلامی یہ جو شریعت ہے اس کا حسن یہ ہے کہ جو مظلوم ہے اس کو وہیں نقد یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ گواہ پیش کریں، آپ گواہ پیش ہو گئے اور گواہوں پہ جرح ہوئی تھوڑی سی، بس اسی وقت فیصلہ سنا دیا، اس کو دوبارہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہر علاقے کے اندر ایک قاضی موجود ہے، کسی کا کوئی مسئلہ اس قاضی کے پاس گیا، اپنا مسئلہ جا کے سلجھا دیا، اپنا مسئلہ حل کرا کے آرام سے گھر میں بیٹھ گیا۔ اب ہمارے ہاں جو ہے پہ لوگ بیچارے ڈرتے ہیں، اب کسی کے اوپر گواہی دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اب اگر گواہی دے گا تو پھر بھی جان سے جائے گا، یہاں گواہ کو جو تحفظ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو ہے جنگلی قواعد یعنی کہ جنگل کا راج ہمارے ہاں بس چل رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کاش کہ ہمارے ہاں جو ہے حدود و قصاص کا نفاذ ہو جائے۔ جب حدود و قصاص کا نفاذ ہوگا، قرآن میں اللہ نے جو اس کی سائنس بتائی ہے نا کہ حدود و قصاص سے کیا ہوگا، فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل مندو تمہارے لیے اس کے اندر زندگی ہے۔ بظاہر تو ایک زندگی جا رہی ہے لیکن حقیقت میں زندگی ہے۔ اب ایک قاتل کے سامنے جب کسی کو سر قلم کیا جائے گا، اس کا سر اڑے گا جب، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ قتل کرے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اور پھر اس کے بعد خلفۂ راشدین کے ادوار مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہیں، کتنے لوگوں کے گردنیں گئی ہیں، بہت ہی کم۔ یہ ہے حیات، حقیقی حیات، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور ان کے اندر ہم شبہات اور شک و شبہات نکالتے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اغیار نے ہمارے ذہنوں کے اوپر یعنی کہ غلامی کی ایسی مور لگا دی ہے کہ ہم اپنے اسلامی قوانین کی طرف جانے کو بالکل تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے اپنے قرآن کی طرف آنے کی اور دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جس نے جان بوجھ کر، اب اس میں ایک بات یاد رکھیں، جان متعمدن، جان کر، وہ جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور پھر بھی اس کو قتل کیا، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو عمدن قتل کیا، فجزاؤہ، اس کا بدلہ جہنم، و جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، واعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت خطرناک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اب یہاں پہ آپ ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوگا کہ کفار اور مشرک کے متعلق تو یہ ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں اگرچہ اس نے قتل کیا ہے، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس نے اکبر الکبائر کا ارتکاب کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے 7 بڑے گناہ گنائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا۔ تو یہ کسی کو ناحق قتل کرنا اگرچہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہے تو قاتل جو ہے مسلمان ہے۔ تو اس کو یہ خالدن فیہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں، ایک علماء کا طبقہ فرماتا ہے کہ خالدن فیہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی لمبی مدت جو جہنم میں رہے گا، اور دوسرا ایک کا مطلب یہ بیان کیا کہ خالدن فیہا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کرتے ہوئے اس کے قتل کو جائز سمجھا کہ بھائی اس کو مارنا جو ہے جائز تھا، تو پھر ظاہر بات ہے کسی نے اگر حرام چیز کو حلال سمجھا تو وہ کافر ہو گیا۔ من استحل حراما فقد کفر، جس نے کسی حرام چیز کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا۔
اور اس کے علاوہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اہل التوحید لا تخلدون فی النار، کہ اہل توحید جو ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا، اب کوئی شخص شراب کو حرام سمجھتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ زنا کو حلال سمجھے، کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یعنی کسی مومن کے قتل کو حلال سمجھے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور دار اسلام سے خارج ہوتے ہی جہنم اس کے لیے ضروری ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ خالدن فیہا کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو لمبی مدت، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے قتل کو حلال سمجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا اکرام نصیب فرمائے، اور ان کی جان، ان کی عزت، ان کے مال کی اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عزت اور اکرام نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی 3 چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا خون اس پر حرام ہے، اس کی عزت اس پر حرام ہے، اور اس کے جو ہے اس کا مال اس پر حرام ہے۔ یہ 3 چیزیں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ان 3 چیزوں پہ سب سے زیادہ ہاتھ صاف کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سب سے زیادہ اسی پہ ہاتھ صاف کرتا ہے، یا تو اس کو جان سے مارے گا، یا اس کا مال قبضہ کر لے گا، یا اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑا کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم شریعت سے بہت دور ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات صرف قرآن کے یعنی کہ کتاب کی شکل میں یہاں موجود ہیں، نفاذ ان کا کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآنی احکامات کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے ملک کو جو ہے قرآنی نفاذ کا جو ہے گوارا بنا دے، جس کے اندر قرآنی سزاؤں کا نفاذ ہو۔ اب آپ دیکھیے گا اگر ایک مہینے بھی کر کے دیکھ لیں نا یہ، پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوگا، پورا ملک جو ہے امن و امان کا گوارا ہوگا، کہیں قتل نہیں ہوگا، کہیں ڈکیتی نہیں ہوگی، راہزنیاں نہیں ہوں گی، عزتیں نہیں لوٹی جائیں گی، کوئی مظلوم نہیں ہوگا، سب کو یعنی کہ ان کا دہلیز کے اوپر انصاف ملے گا۔ تو ظاہر بات ہے کوئی ڈکیتی نہیں کرے گا، کوئی چوری نہیں، کوئی کسی کو مارے گا نہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں انصاف بکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وکیلوں کے ذریعے بکتا ہے، ججوں کے ذریعے بکتا ہے۔ آپ جج کو تھوڑے سے پیسے دے دو، آپ کتنا بڑا جرم کرو، عذاب گھومتے رہو۔ وکیل کو آپ پیسے دے دو، وہ غلط کو جو ہے سیدھا کر کے پیش کر دے گا، وہ بکری کو سامنے کھڑا کر کے دلائل دے گا جی یہ گدھا ہے، ٹھیک ہے، اور جج کہے گا ہاں بھائی آپ کے دلائل جو بڑے مضبوط ہیں، آپ کے دلائل کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ گدھا جو ہے یہ بکری ہے، لہٰذا جی اس کو ذبح کر کے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے پھر فیصلے ہوں گے، اندھے فیصلے جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تھوڑے دن پہلے نیٹ پہ ایک تھا، یہ افغانستان کے قاضی گئی تھا کہ یہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے